نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیج محمد عزیزداران محترم 29 ذی الحج ہے اور چاند غالباً نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں پر انیوژلی 29 سے۔ بہرحال میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم نے تو کوشش کی، لیکن بہرحال کو انیوژل ٹریفک جیم تھا آج کراچی کا، لیکن مولانا صاحب کی شکر گزار ہیں کہ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کو جو ہے وہ ذکر اہل بیت سے مزین فرمایا۔ میں بہرحال کیونکہ وقت تھوڑا سا ہی ہے اور میں مقدماتی سی گفتگو ہی کروں گا۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کے اس خلقت کے ساتھ اسے ایک نظام کے ساتھ دنیا میں بھیجا، کیونکہ خدا خالق ہے، خدا انسان کی اس خلقت سے واقف ہے کہ کس طرح اسے کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس زمانے میں، کس مکان پر، کس معاشرے میں کون سی چیزیں ہیں جو اس کے کردار کو کامیاب کر سکتی ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے دین کی صورت میں ایک نعمت جو ہے وہ بھیجی، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے اس نے اپنے انبیاؤں، اپنے اولیاء، ائمہ کا سہارا لیا، وسیلہ بنایا ان کو۔ خدا محتاج نہیں ہے، نہ ہی خدا محتاج تھا، نہ ہی خدا محتاج ہے۔ خدا کا نظام ایسا ہے کہ اپنے اس نظام کو اس نے چلانے کے لیے اپنے ان مخلوق کا کہ جو اس کے منتخب بندے تھے ان کو دنیا میں بھیجا۔ اب جو دین ہے ہمارے پاس، جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، یہ دین جو ہے یہ کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے، کچھ چیزوں کو بنا کر جمع ہو کر ایک چیز بنتی ہے، کلیکٹیو ہے۔ دین صرف احکام نہیں ہے، دین صرف عقائد نہیں ہے، دین صرف اخلاق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویسٹ میں جائیں، یورپ میں جائیں، آپ کو لوگوں کا اخلاق بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، کس طرح وہ پیش آتے ہیں جاتے ہیں، تو ہم لوگ بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اخلاق بہت اچھا ہے، دیکھیں آپ ان کا، تو وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمانوں سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ خوب وہ دیندار نہیں ہے۔ جس معاشرے میں جانور کی قدر زیادہ ہو، کتے کو جو ہے وہ گھر میں ماں باپ سے زیادہ پیار دیا جائے، آپ اس کے اخلاق کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ دین نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی انسپائر ہوتے ہیں اور ہر جگہ دیکھیں وہاں، یہ دیکھیں وہاں جا کے دیکھیں، اس کی حقیقت سے دیکھیں، خوب وہ پورا نہیں ہے، خوب دین ان کے پاس صحیح نہیں ہے، عقیدہ ان کے پاس نہیں۔ دوسری طرف ایک شخص بولے کہ نماز بہت بہترین پڑھتا ہے، عبادت بہت اچھی کرتا ہے، اور اول وقت مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے بد اخلاق ہے، دکان میں بد اخلاق ہے، معاشرے میں اس کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، تو کیا کریں گے آپ ایسے شخص کی نمازوں کا، جس کی نماز اسے بندگی نہ سکھا پائی، جس کی حج اسے جو ہے وہ اخلاق نہ سکھا پایا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ورنہ وہی والی بات ہے بہت مشہور شخص کی کہ جو ماتھے پر نشان ہے اور اگر اخلاق نہیں، صحیح عقیدہ نہیں، تو یہ نشان نہیں ہے، یہ داغ ہے، اور معاشرہ داغ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کتنا اچھا نمازی ہے یہ۔ تو عزیزان محترم، خوب دین کیا ہے پھر؟ خوب یہی بہرحال ہماری گفتگو ہے، چند دنوں میں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اصل جو اخلاق ہے، جو سیرہ اہل بیت علیہ السلام میں ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں،
اور آج جو معاشرے کے اندر ہمیں فقدان نظر آتا ہے، فساد نظر آتا ہے، وہ یہی تو ہے. مطلب مسجد میں بھی آ رہے ہیں، مجلس میں بھی آ رہے ہیں، لیکن اپنے کام میں ہم اچھے ہی نہیں ہیں. آج ہمیں سب سے زیادہ پرابلم کس چیز سے ہے کہ ظاہری دین ہے ہمارے پاس جس کو ہم دین کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل باطن ہمارے پاس نہیں ہے. چوری ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، رشوت ہے، دوسرے کا حق کھانا ہے، خوب کتنا عام ہو گیا ہے ساری چیزیں. لیکن ظاہر میں آپ کو تو مسلمان ہے، دیندار ہے، ظاہری طور پر دیندار نظر آتا ہے. یہی ایک معاشرے کے اندر پرابلم ہے، اور یہ انسان کا تعلق اس کے باطن سے ہوتا ہے. ظاہر میں انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اصل خوشبو اس کے باطن کی ہے. اسی وجہ سے روایات میں جب جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ ملائکہ اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن ہم چلتے پھرتے جھوٹ بولتے ہیں زندگی میں. ہم نارمل جھوٹ جو ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ ظاہر میں اس معاشرے میں رہتا ہوں تو میں آپ کو کوئی فون کرے آپ کہاں ہیں، پہلا جھوٹ آپ کیا بولتے ہیں؟ مبتلا بے یہ زندگی میں مسئلہ ہمارے، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، میں یہ نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا. تو پہلا جھوٹ ہی انسان. خوب جو انسان اپنے لمحے لمحے پر غلط بیانی سے کام لیتا ہو اس کا اخلاق کیا ہو. اسی لیے دیکھیں حدیث بہرحال روایات میں بعض علماء کہتے ہیں کہ بہرحال روایت جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور معروف ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم الاخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی ایک اچھے اخلاق کے لیے مجھے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. اور آپ خود سیرت پیغمبر میں دیکھیں گے کہ تلوار سے زیادہ رسول نے اخلاص، اخلاق اور اپنے اچھے اور سافٹ کردار کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا. وہ رسول جنہیں طائف والے لہو لہان کر دیتے ہیں، اور رسول خدا لہو لہان حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم کریں تو میں پہاڑوں کے درمیان میں اس کو ختم کر دوں، مگر رسول خدا یہ نہیں فرمایا. کا شاید کوئی ایک شخص اسلام لے آئے. اور یہی ہوتا ہے وہ ایک شخص جو ایک یہودی کے باغ میں غلام ہوتا ہے، وہ گزر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہودی نے اسے بولا ہوتا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان کے پاس سے نہیں گزرنا، یہ نعوذ باللہ سحر کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ گزرتا ہے تو رسول خدا نے انہیں سلام کرتے ہیں. غلام کو کبھی کسی نے سلام ہی نہیں کیا ہوتا. وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے تو پھر رسول خدا پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو؟ وہ کہتا ہے میں فلانی جگہ سے ہوں. تو کہا ہاں فلانے نبی تمہاری جگہ کے تھے. جب وہ یہ سنتا ہے تھوڑی دیر میں اس کردار میں اثر اتنا ہوتا ہے وہ اسلام لے آتا ہے. یہ رسول کی سیرت ہے. اور رسول کے ماننے والوں کی سیرت کیا ہے؟ جھوٹا توہین رسالت کا مقدمہ کر کے اگلے کو مار دو. سوچیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. ہاں وہ حقیقی تو ہماری جانیں قربان ہو کہ اگر کوئی رسول خدا کی شان میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام کرے، ظاہر ہے ہماری جان قربان ہونی چاہیے، عاشقان رسول ہیں. لیکن معاشرے کو آپ کیسے بدلیں گے؟ اگر آپ اتنے فینیٹک ہو کر معاشرے کو چلائیں گے تو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا. آج ہماری اولاد، آج ہمارے جوان، آج ہماری نسل کیوں دین سے دور ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم جو دین کا چہرہ پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے انسان بغیر دین کے زندہ رہے. کون سی چیز ہے؟ وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مگر گھر کے اندر باپ کا کردار کیسا ہے. جب وہ کام پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے، حرام کمایا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اس کے داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کر کیا رہا ہے؟ تو کون سی چیز ہے جو مسنگ ہے؟ جانے محترم آج مسلمانوں سے معاشرہ 7 بلین سے اوپر انسانیت ہے، اس کے اندر کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، مگر کیوں ہم کردار میں ضعیف نظر آتے ہیں؟ کیوں ہم میدان میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر مشکلات ہیں. یہی مشکلات تھیں جو کاروان میں لوگ شامل نہیں ہو پائے.
کاروان سید الشہداء کا مدینہ سے چلا، چلتے چلتے مکہ اور احرام توڑے اور پھر مکہ سے چلا۔ یہ کاروان چل رہا ہے، یہ 1-2 دن رہ گئے ہیں، یہ کربلا پہنچنے والا ہے۔ کیوں نہیں ایک بڑی تعداد امام کے ساتھ آئی؟ جبکہ امام نے وہ راستہ انتخاب کیا تھا مکہ سے جاتے وقت جو حاجیوں کے آنے کا راستہ تھا۔ اسٹریٹجیکل موو تھی امام کی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، جو اصل حج ہے وہ جا رہا ہے، اور وہاں قوم کیا کہتی ہے؟ نہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں۔ امام کو، خدا کے نمائندے کو چھوڑتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی سب کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، امام زمانہ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، ختم ہی ہو گیا تھا قریب، متوقع ظہور کا دن، آج متوقع ظہور کا دن۔ ہم میں سے کتنوں نے امام زمانہ کا انتظار کیا؟ ہم میں سے کتنوں نے دعائے ندبہ پڑھی؟ ہم میں سے کتنوں نے امام کی زیارت پڑھی جو جمعے والے دن ہوتی ہے؟ اور کتنا سوچا کہ شاید آج امام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ وہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، کاروان چل رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ عزیزان، اس محرم کو تھوڑا مختلف گزاریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور تیار ٹھیک ہے، ظاہری طور پر بھی تیاری کی ضرورت ہے، مجلس اعضاء پہ آئیں، آپ وضو کر کر آئیں، سیاہ لباس پہنیں، جو ہے بہرحال اس شوق کو، لیکن اصل تیاری باطن کی ہے۔ اگر مجلس سے اٹھ کے آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر آپ صرف ظاہری ثواب کا۔ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے بہترین جو کردار اگر اپنے صاحب کو، یعنی جس کا کردار ہوتا ہے، اس کے مالک کو اگر کچھ دے سکتا ہے تو اس کا بہترین اخلاق ہے جس کے ذریعے سے وہ سعادت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ کردار آپ کے وجود پر حاوی ہوتا ہے۔ ایک آپ ہیں، ایک آپ کا کردار ہے۔ ایک لوگ آپ کو جانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کا کردار ایسا ہے، یعنی کردار اگر آپ کو چاہے کہ کامیابی پر لے جائے تو آپ کا بہترین اخلاق ہونا چاہیے۔ اسی اخلاق کو ہم بہترین کر سکتے ہیں۔ ظالم صرف اپنے وجود کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت بہرحال کم ہے۔ میں صاحب کے بھی چند جملے پڑھوں گا۔ بہرحال میں سہارا لیتا ہوں ایک روایت سے، ایک واقعے سے، اور اپنی گفتگو کو آج کی تمام کرتا ہوں۔ خود انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ خود سید الشہداء علیہ السلام جو ہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے ایک مسجد میں اور ایک صحابی سے مدد مانگتا ہے، وہ اس کو کچھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ اور دو۔ کہا فلانی جگہ جاؤ، وہاں پر امام حسن بیٹھے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ جاتا ہے، امام سے مدد مانگتا ہے، امام اسے 50 درہم دیتے ہیں۔ پھر وہ امام حسین کے پاس جاتا ہے، امام اسے 49 درہم، 1 درہم کم دیتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس جاتا ہے، وہ 48 درہم دیتے ہیں۔ وہ پوچھنے والے کہتا ہے خب کیوں ایسا؟ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے احترام میں 1 درہم کم دیتے ہیں۔ روایات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی گفتگو نہیں کی جب ان کے بھائی موجود ہوا۔ یہ اخلاق ہے ائمہ کی زندگی میں۔ ہم اپنی زندگی میں کیا اس اخلاق کو پا رہے ہیں؟ نہیں۔ بس عزیزان محترم، اب یہی ایک اخلاق تھا جو کربلا لے کے جائے گا۔ جیسے ہی یہ کارواں رستے سے مختلف لوگوں کو جمع کرتا ہوا جا رہا، جن کے اخلاق اچھے تھے، باتیں وہ امام کے ساتھ چل پڑے، اور چلتے چلتے کربلا میں سوار۔ بس عزیزان محترم، جب محرم کا چاند نکلتا تھا، روایات ہیں کہ امام رضا علیہ السلام
سیاہ لباس پہن لیتے تھے، سیاہ شال اپنے گردن میں ڈال لیتے تھے۔ روایات ہے یبن الشبیب، جب بھی محرم آیا کسی نے امام رضا کو مسکراتے نہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ گریا، یہ آنسو تمہیں طہارت دیتا ہے۔ عزیزان، آئیے اس محرم میں اپنے وجود کو پاک کریں، اس حسین کے لیے جس کی ماں نے اسے بڑی سختیوں میں پالا۔ سلمان فارسی گزر رہے ہیں، محرم شروع ہو گیا، بہرحال آپ مصائب سن رہے ہیں، کل شب پہلی ہوگی اور مرتب آپ ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ جتنا ہو سکے بہرحال عزا میں شرکت کریں، مجالس میں شرکت کریں۔ میں تو بہرحال تبرکاً چند جملے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، بی بی کے گھر سے میں نے کیا دیکھا، ایک بازو میں حسین ہے اور ایک ہاتھ سے چکیاں پیس رہی ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کس طرح بی بی نے انہیں پالا ہوگا۔ ہم اگر عزیزان محترم، اس وقت تو حضرت سلمان فارسی آئے، انہوں نے مدد کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک کام کر لیتا، مگر روز عاشورہ وہی حسین ابن علی، وہی سیدہ کی کمائی ہے جو روز عاشورہ ایسی اجڑی کہ زمین اور آسمان بھی اس مصیبت پر چیخنے لگا۔ ہاں عزاداران غم سب سے بڑا یہ ہے کہ سامنے کلمہ گو تھے، تکبیریں پڑھتے ہوئے امام حسین پر ٹوٹے، کوئی تلوار سے آیا، کوئی نیزوں سے آیا۔ ہاں عزاداران محترم، یہی تو غم ہے۔ محرم میں ایسا غم منائیں جیسے کوئی آپ کا اپنا ہو رہا ہو۔ بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا، وہ تب کیسے ہوگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو؟ کیسے قربان ہوں گے؟ کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا امام کتنا قیمتی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، لیکن وقت آیا کہ جب حسین اکیلا ہے، وقت نہیں، بہرحال بس ایک جملہ کہوں گا، غربت حسین یہ تھی کہ دائیں بائیں دیکھا اور اپنے اصحاب کو یاد کیا۔ جملہ کل عرض کروں گا، وہی بس آپ سے کہوں گا، بس امام نے جب آخری وقت میں دائیں دیکھا نا، کوئی نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں سب، وہ جو خزانے لائے تھے، بہرحال یہ مصائب آگے کے ہیں، لیکن آپ تھوڑا آمادہ ہوں کہ خزانے کیسے تھے۔ امام نے سب سے پہلے یاد کیا، آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، مسلم کہاں ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ان بہتی ہوئی آنسو آنکھوں کا واسطہ پروردگار، ہم ماہ محرم میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر تو نے پھر بھی فرش عذاب پہ ہمیں بلا لیا ہے۔ پروردگار ہمیں خالی یہاں سے نہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ زیارات کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، آپ کی ایک آمین کئی لوگوں کو شفا دے سکتی ہے۔ پروردگار جتنے لوگوں نے درخواست کی ہے، حاضرین میں ہوں، جتنے بھی ہوں، ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا
زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. صلوات بيت محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.